میں نے یہ جو نصف سینچری مکمل کی ہے دہشت گردی کے مقدمات کی، جعلی مقدمات کی میرے اوپر، تو 20 دسمبر کو میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ فائل کی تھی کہ آئی جی پنجاب میرے وکلاء کو یہ بتائیں کہ میرے پہ کتنی ایف آئی آرز ہیں. تو وہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ ان پر صرف 23 ایف آئی آرز ہیں. لیکن جب میرے وکلاء کی ٹیم 1 مہینہ پورا مسلسل پنجاب کے ہر ضلع میں جا کے خود ایف آئی آرز تلاش کرتی رہی، بہت ساری ایف آئی آرز ایسی تھیں جو ان کے کمپیوٹر سسٹم میں بلاکڈ بھی تھیں، اپنے ہم نے تعلقات استعمال کر کے وہ ایف آئی آرز نکلوائیں، تو پورا 1 مہینے کا وقت لگا اور 51 ایف آئی آرز جو ہیں وہ نکلی. اور اس سے پہلے آئی جی صاحب نے 23 ایف آئی آرز کا صرف لاہور ہائی کورٹ کو ڈیٹا فراہم کیا تھا، جس غلط بیانی کے اوپر اب میرے وکلاء کی ٹیم کنٹیمپٹ آف کورٹ آئی جی پنجاب کے اوپر فائل کرے گی. آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا آئی جی صاحب کہ یہ جو آپ تمغہ لینے گئے تھے، یہ تمغہ آپ کو آپ کی کارکردگی پر نہیں ملا، یہ آپ کو قانون، اخلاقیات، فاشزم، قانون اور اخلاقیات کے اوپر مکمل طور کے اوپر پردہ ڈالنے پہ اور فاشزم کو پنجاب میں پروموٹ کرنے پر ملا ہے. لیکن یہ سلسلہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 ماہ میں جب قسم کی میرے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں ہے کہ اٹلی بیٹھا ہے، کوئی کہتا تھا لنڈن بیٹھا ہے، کوئی کہیں پہ مجھے پہنچا دیتا تھا، تو میرے اوپر کیا گزر رہی تھی. اس دوران میرے کاروبار کو سیل کیا گیا، میری رہائش جہاں پر میرے بزرگ والدین رہتے ہیں، میرے بچے رہتے تھے، اس کو سیل کر دیا گیا. میرے بچے بھی اور میں بھی ہم پچھلے 10 ماہ سے دربدر ہیں. میرے 82 سالہ والد کو 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا. میرے والد کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے گرفتاری نہ دی تو میری بہنوں کے گھر جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے گی. اور اس کے اگلے دن میری 3 بہنوں کے گھر ریڈز ہوئے اور وہاں پر شدید ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا. میری بہنیں وہاں پر موجود نہیں تھیں لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی. اور میرا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نصف سینچری، اور یہ میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان چوروں ڈاکوؤں کی ٹولی کو، جس کو کبھی آئی پی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی پی ٹی آئی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی نون لیگ کو لاڈلا لیگ کی شکل میں دوبارہ جنم دینے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہلاتی تھی اور آج وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے کے سہارے پر کھڑی ہے، کہ میں نے ان سب کو اس میں شمولیت اختیار نہیں کی. اور میں نے اپنے دور میں اس طرح لوٹ مار نہیں کی، اس طرح میں نے کرپشن نہیں کی جس طرح ان کے وزراء جن کو آج اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے کی. میرا قصور صرف یہ تھا. اور میرا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑنے سے انکار کیا، اور نہ میں چھوڑوں گا. میں نے اپنی جماعت میں اپنی کارکنوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں نا، ٹیک دا ہیٹ، اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ گیٹ آؤٹ آف دا کچن. تو ہم نے چیف جسٹس صاحب ہم نے تو ہیٹ لے لی ہے، لیکن ہمیں ہمارا قانونی حق نہیں ملا. افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے 10 ماہ میں صرف مجھ پر ہی نہیں، ہزاروں بے گناہ لوگوں پر جو جبر ہوا، جو ظلم ہوا، اس کا کون جواب دے؟ کسی ایک شخص پر بھی، کسی ایک بے گناہ شخص پر بھی اگر ریاست جبر کرتی ہے یا کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب عدلیہ نے تو دینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ سے کہیں نہ کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا جواب دینا ہوگا. اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کے ججز سے یہ التجا کرتا ہوں کہ کسی پریشر میں آ کے، کسی خوف میں آ کے اپنے اوپر سے پریشر اٹھا کر بے گناہوں لوگوں پر نہ ڈالیں. اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیں، کسی دوسرے باہمت جج کو یہ موقع دیں کہ وہ سامنے آئے اور انصاف کو یقینی بنائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے رہیں اور لوگوں پر جعلی پرچے بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر بار بھی توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، انسانی اور شخصی حقوق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے.
2/3 اکثریت سے عوام مینڈیٹ دیتی ہے، اس کو پوری دنیا کے سامنے پورے ملک کا مذاق بنا کے چرایا جا رہا ہے، اور آپ دوسروں کو کہیں کہ اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ دین گیٹ آؤٹ آف دا کچن. ہم نے تو 10 ماہ ہیٹ لے لی ہے، اب بہرحال اب آپ کا امتحان ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی ہی عدلیہ جو ہے اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر جمہوریت، آئین اور قانون کو یقینی بناتے ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ پچھلے 10 ماہ کے اندر خوفناک خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور ایک جو آج کل تازہ چل رہی ہے، ایک تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو اپنی داستان بیان کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہولناک داستان ہے، کہ کس طرح بیڈ روموں میں کیمرے، کس طرح ان کے گھروں میں کیمرے، کس طرح ان کے رشتہ داروں کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے. یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک، لیکن ایک خبر یہ آئی کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا مبینہ طور پہ، اور ان کی زبان جل گئی، ان کی طبیعت اس وقت شدید ناساز ہے. اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. اسی ملک کے اندر ارشد شریف کو اسی دور کے اندر ارشد شریف کا قتل بھی ہوا. اسی ملک کے اندر عمران خان کے جسم کو گولیوں سے چھلی کیا گیا. اسی ملک کے اندر ہمارے 34 کارکنوں کو شہید کیا گیا 9 مئی والے دن. اسی ملک کے اندر الیکشنز 90 دن کے اندر ان کا انعقاد نہیں ہوا. اسی ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی کی گئی. اسی ملک کے اندر آج 40 دن سے زیادہ ہو گئے آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر بند ہے. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی اگر بشرا بی بی کو بھی زہر دینے کی جو خبر ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے، اور یہ سچ ہی ہوگی خبر، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری سے بات کی ہے. ہمارے کارکن، ہمارے لیڈر جیل میں ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 10 ماہ گزر چکے ہیں، کوئی ایک کیس ان پہ ثابت ہو نہیں سکا. یہ 51 لوگوں پہ جو جعلی انہوں نے کیسز کیے ہیں، ان کا بھی میرے جیسے پرچوں والا ہی حال ہے. 51 جگہوں پہ میرے اوپر پرچے ہیں، کسی ایک جگہ پر بھی میں موجود نہیں ہوں ان مقام پر. میں تو اس دن ویسے ہی سفر کر رہا تھا، اور مجھے کہیں پہ گجرانوالہ میں پٹرول بمب، اٹک میں دستی بمب، پتہ نہیں کیا کیا، کسی جگہ پہ پستول میرے پہ ڈالی ہوئی ہے اور کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ایک مذاق بنایا جا رہا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا، عدلیہ کو، پوری عدلیہ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ اس ملک پہ فسطائیت کے تاریک بادل چھا جائیں گے. یا اس ملک کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے، لوگوں سے ان کا جمہوری حق چھین کے اور انصاف کے دروازے بند کر کے، تو آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ افراتفری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، اگر لوگوں کو ووٹ کے پرچی کے ذریعے تبدیلی لانے کا آپ اختیار ان سے چھین لیں گے، تو آپ عوام کو، اس 25 کروڑ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس 5ویں بڑے ملک کی عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ تبدیلی کیسے لاؤ، پھر انصاف کا حصول کیسے حاصل کرو؟ اگر عدالتیں بھی ہم نے بند کر دی انصاف کے لیے، ججز کو ڈرا دھمکا کے، اگر ہم نے فارم 47 کے ذریعے جمہوریت کا بھی دروازہ بند کر دیا، تو عوام تبدیلی کیسے لائے؟ عوام انصاف کیسے لے؟ یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ؟ میں یہاں پہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کا نام لینا بھی وقت کے حکمرانوں نے ایک وقت پر اس پہ پابندی لگا دی تھی، اور پھر عوام نے 8 فروری کو ہر جگہ سے، ہر پولنگ سٹیشن سے، ہر قصبے سے ایک ہی پیغام آیا اور ایک ہی نام آیا، اور وہ تھا عمران خان. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس مرد کلندر کو دبانے کے لیے. وہ آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے، آج بھی اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. آج یہ سب بونے رہ گئے ہیں، باقی جو آپ کے نمونے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کسی کو وزیر اعلیٰ، کسی کو وزیر داخلہ، کسی نمونے کو صدر بنا دیا، کسی کو، یہ سب بونے ہیں اس مرد کلندر کے آگے. یہ الیکشن ہی نہیں، اگلی 2 دہائیاں میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور اس کے ورثاء کا دور ہوگا، اس کے سیاسی ورثاء کا. ختم ہو چکی ہے باقی سب کی سیاست. آپ ذرا گراؤنڈ پر اتر کے تو دیکھیں، 8 فروری سے بھی اب بات آگے جا چکی ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں ان نمونوں سے، ان ذہنی طور پر مفلوج لوگوں سے جن کو آپ نے قوم پر مسلط کیا ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے قوم کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے قوم کے سرمایے کے اوپر ڈاکہ ڈالا. عوام ان چہروں سے، اس نظام سے نفرت کرتی ہے. ایک لاوا پک رہا ہے نیچے، ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں. بار بار آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے کے سر پہ 5ویں بڑی قوم کو، آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں برصغیر کی اٹھا کے،
کوئی نہیں آج تک کامیاب ہو سکا. بڑے بڑے جابر ملٹری حکمران آئے, ان کو بھی منہ چھپا کے واپس جانا پڑا, اور آپ نے تو خیر نیا ریکارڈ ہی قائم کر لیا بدنامی کا.